زندگی کا سفر نہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا، کبھی خوشیاں، کبھی آزمائش، کبھی حالات ایسے کہ انسان ٹوٹنے لگتا ہے نا، لیکن اصل مضبوطی اس وقت ظاہر ہوتی ہے نا جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ رشتہ تب کامیاب نہیں ہوتا جب حالات آسان ہو، بلکہ جب حالات مشکل ہو نا اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائش سے گزاریں گے، تھوڑے سے خوف، بھوک اور نقصان سے بھی نا۔ یہی آزمائش انسان کا پختہ بناتی ہے۔ جو جوڑے مل کر نہ امتحانوں سے گزرتے ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں بلکہ ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے نا۔ اعتماد ایک ایسا خزانہ ہے نا جو مشکل وقت میں سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ اگر شوہر یقین نہ ہونا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے تو وہ پہاڑ بھی ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اگر بیوی کو یقین ہو کہ اس کا شوہر اس کا سہارا ہے تو وہ ہر غم سہ سکتی ہے۔ اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، مگر مضبوط اعتماد زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے نا۔ مشکل وقت میں اکثر ہم لوگ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ رویہ آگ میں تیل ڈالنے کے برابر ہوتا ہے نا۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر سوچیں ہم اس مسئلے سے مل کر کیسے نکل سکتے ہیں۔ یاد رکھے رشتہ جتنے سے نہیں نبھانے سے مضبوط ہوتا ہے نا۔ پریشانی کے دوران انسان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اس وقت اگر ایک فریق نرمی سے پیش آئے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا۔ بیوی کا ایک جملہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا شوہر کا ایک جملہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ دل کے زخم بھی بھر دیتے ہیں۔ یقین کریں اگر میں کبھی پریشان ہوتی ہوں نا اور میرے میاں صاحب مجھے صرف ایک لفظ بول دے کہ تم کیوں گھبراتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اور میں جتنی بھی تکلیف میں ہوتی ہوں نا تو صرف اپنے شوہر کے ایک جملے سے میں سمجھ لیں بھائی بالکل ایسے ایک سمجھ لیں بھائی ایک مضبوط دیوار کی طرح ہو جاتی ہوں میں، صرف اپنے شوہر کے ایک بار کہنے سے کہ تم پریشان کیوں ہو، میں ابھی ہوں نا۔ تو اسی طرح جو ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنے نا کسی بھی قسم کی پریشانی میں تو بڑی سے بڑی چٹان بھی نا آپ اسے ٹکر لے سکتے ہیں۔ کئی بار جھگڑے معمولی باتوں سے شروع ہوتے ہیں نا، کھانا دیر سے بنا، بجلی کا بل زیادہ آیا یا کسی بات پر غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن یہی چھوٹی باتیں اگر بار بار ہونا تو فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ مشکل وقت میں درگزر کرنا سیکھیں کیونکہ معافی دل کو نہ سکون دیتی ہے۔ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ جو عورت یا مرد صبر کرتا ہے نا وہ اصل میں اپنے رشتے کو بچا رہا ہوتا ہے نا۔ یاد رکھے صبر کمزوری ہرگز نہیں بلکہ ایمان کی پہچان ہے نا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے چاہے دیر سے کیوں نہ ہو۔ ہم عورتوں کو اپنی یہ غلطی ماننی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم عورتوں میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بہت بے صبری ہوتی ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ بس جو ہمیں چاہیے نا ابھی اور اسی وقت فوراً حاضر ہو جائے، اور ہماری اگر خواہشات ہے تو پوری کرنے کے لیے شوہر ہے تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں بھی اسی طرح بے صبری ہوں۔ اللہ میں کہتی ہوں نا کہ اللہ جو ہے نا مجھے صبر والا بنائے، لیکن اللہ میں کہتی ہوں نا ایک بار میں نے ایک جگہ پڑھا تھا نا کہ اللہ پاک سے ہمیشہ جو ہے نا وہ شکر کا کلمہ مانگنا چاہیے نہ کہ صبر کا۔ صبر انسان ہمیشہ تب اللہ سے مانگتا ہے جب کسی مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے منہ پہ ہر وقت شکر کا کلمہ رکھ اور ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بنا۔ جب ہم یہ بولیں گے نا تو اللہ پاک ہمیں ایسے ایسے جگہوں سے نوازے گا اور ایسے پریشانیوں سے ہمیں دور کرے گا نا کہ شاید ہم لوگ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب گھر کی مرد پر بوجھ بڑھتا ہے نا تو عورت کے چند ہمت والے الفاظ اس کے لیے طاقت بن جاتے ہیں نا۔ عورت اگر سمجھداری سے حالات کو سنبھال لینا تو پورا گھر سکون میں رہتا ہے۔ ایک نرم مسکراہٹ، ایک پیار بھرا جملہ، یہ چھوٹی باتیں بڑے ہی اثر انداز ہوتی ہیں نا۔ مشکل وقت میں مرد کو غصہ نہیں بلکہ حوصلہ دکھانا چاہیے نا۔ اور ہماری عورتوں کی یہ عادت ہے کہ مشکل وقت ہوتا ہے تو بس تھوڑا ہائپر ہو جاتی ہیں، غصہ کرنے لگ پڑتی ہیں، اور یہ حالات آج کل شوہر حضرات کا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں۔ حالات اتنے وہ جو ہے نا مشکلات کی طرف جاتے ہیں نا کہ اگر دو میاں بیوی اگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو دنیا میں اگر کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کے ساتھ ہے نا تو وہ میں کہتی ہوں کہ وہ بات نہیں بننے گی جب تک آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں۔ گھر کا سرا بھرنے کا مطلب صرف کمانا نہیں بلکہ محبت اور تحفظ بھی دینا ہوتا ہے نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی کم ہو جاتی ہے، ایسے میں دونوں مل کر نا اگر اخراجات کو سادہ رکھنا چاہیں نا تو غیر ضروری چیزیں چھوڑ دینے چاہیے اور ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھانا چاہیے نا۔ جب نیت صاف ہو نا
تو اللہ بھی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے نا. جب سب راستے بند ہونے لگے نا تب ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, دعا کا راستہ. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. جو میاں بیوی نا مل کر دعا کرتے ہیں نا ان کے درمیان سکون اور رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. انسان جو ہے نا وہ بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے, اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی اس کو اگر پریشانی آتی ہے نا تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے. اس کو یہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہر طرف راستے بند ہو چکے ہیں, کچھ راستہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا, کچھ راستہ سجائی نہیں دیتا. تو کبھی کبھی وہ جو ہے نا دل میں ناشکری والی کلمات بھی ادا کر جاتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آزماتا ہے ان چیزوں سے. اللہ پاک کہتے ہیں نا دے کے آزماتا ہے, اللہ پاک لے کے بھی آزماتا ہے. وقت حال اللہ پاک جو ہے نا دونوں صورتوں میں آپ کو آزماتا ہے. تو اللہ دیکھتا ہے کہ اس سے اگر انسان محبت کرنے والا ہے تو اس کی آزمائش میں کتنا وہ اترتا ہے. تو آج کل کا انسان اتنا بے صبر ہے نا کہ فوراً اللہ پاک کی ناشکری کرنے لگ پڑتا ہے, فوراً ناشکری والے الفاظ ادا کرتا ہے. لیکن اللہ پاک جب راستے سیدھے کر لیتا ہے نا انسان کے تو پھر واپس شرمندگی اور اللہ کا شکر ادا اور یہ سب کچھ انسان اللہ سے پھر وہی بات. لیکن انسان خطا کا پتلا ہے, وہ غلطی کرے گا, گرے گا, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا, پھر اٹھے گا. سنبھالنے والے رب کی ذات ہے نا, ایک توبہ سے جو ہے اللہ رب العزت سب کچھ معاف کر دیتا ہے. بہرحال مشکل وقت میں صرف بڑے کام نہیں, چھوٹی محبتیں بھی دل کو طاقت دیتی ہے نا. جیسے ایک کپ جو ہے ایک کپ چائے کا ایک مسکراہٹ شکریہ. اچھا کبھی کبھی جو ہے نا الفاظ بولتے بولتے الفاظ بھی جو ہے نا وہ آپ کے زبان سے پھسل جاتے ہیں. آپ نے بولنا کچھ ہوتا ہے نکل کچھ جاتا ہے, اور میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے, میں بولنا کچھ جاتی ہوں اور میری زبان سے نا لفظ کچھ اور ادا ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال جب بچے اپنے والدین کو ایک دوسرے کا احترام کرتے دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل میں بھی محبت, برداشت اور شکر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے, شکر پیدا ہوتا ہے. مشکل وقت میں بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم ساتھ ہیں, ہم مضبوط ہیں. ہر جوڑے کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. اپنی زندگی کو دوسروں سے مت توڑ لیں. جو مسکراہٹیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا ان کے پیچھے کتنی آزمائشیں ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. اپنی کہانی کو فخر سے قبول کریں. جو سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پیچھے کتنے غم اس نے چھپا کے رکھے ہیں, کتنی تکلیفیں اس نے سہی ہوئی ہیں, کن تکلیفوں سے وہ گزر رہا ہے. ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے, یا وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. یاد رکھے ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے. اگر آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا نا تو آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا. اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے مضبوط دیوار بن جاتے ہیں. بہرحال اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو حوصلہ نہ ہاریں, یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن آپ کا رشتہ اگر قائم رہا نا تو وہ مزید خوبصورت بن جائے گا. ایک دوسرے کو محبت, صبر اور دعائیں کا تحفہ دے, یہی زندگی کا جو ہے نا وہ اصل سکون ہے. امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. اور جاتے جاتے یہ بڑی فنی بات ہو گئی ہے نا, زکوان نے کیا کیا ہے, اپنے لیے کچھ بنا رہا تھا اور اس نے اپنی بہن کی ساری لپسٹک جو ہے نا وہ ضائع کر دی تھی. اور یہ اب اتنے غصے میں تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس نے میری لپسٹک ضائع کر دی ہے. یہ والا کلر مجھے بڑی مشکل سے ملتا اور یہ زکوان چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور یقین کریں مجھے بھی اتنی اس پہ ہنسی آئی ہے نا کہ دیکھو شرارت چھوٹی سی کی ہے اس نے, مجھے اس پہ بڑی ہنسی آئی ہے. اور اس کی بہن جو ہے نا بڑے غصے میں تپ کے بیٹھی تھی کہ اس نے میرا جو ہے نا نقصان کر دیا, میری لپسٹک اس نے توڑ دی ہے. اور جو ہے نا بعد میں یہ پرو بن رہا تھا. اور میرا بھی کھانا جو ہے نا وہ ریڈی شیڈی ہو چکا تھا, اور اب جناب میرے جانے کا بھی ٹائم آ چکا ہے. رات والے چاول تھے جو میں بنا رہی تھی, گرم کر رہی تھی انابیہ کے لیے, اور دال جہاں پہ بہت ہی مزیدار میری ریڈی ہو چکی تھی. تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک, کمنٹ, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. آج تو میں نے اپنا ولاگ جو ہے نا بڑا ہی ہڑبڑی میں بنایا. آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید کچھ اچھا لے کے آؤں گی, کچھ اچھا سا ٹاپک لے کے آؤں گی انشاءاللہ. اور آج جو ہے نا میرا دل کر رہا تھا باہر بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے نا. ہماری جو گیلری ہے تو میں نے زکوان کو بولا تھا ادھر لے کے جاؤ, وہاں آج کہتے ہیں فل پاکستانی مال بناتے ہیں. تو میں نے جو ہے نا آج بڑا مزہ آیا, کتنے سالوں کے 2 سال کے بعد. جب پاکستان تھی نا تب وہاں سین میں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی, اور اب جو ہے میں نے یہاں پر نا بچھایا, اور مجھے بڑا مزہ آیا کھانا کھاتے ہوئے. سین میں نا ٹھنڈی ہوا تھی اور اچھا موسم تھا, اور بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا سب نے, ہم نے. بہرحال ایک بار پھر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.